معزز سامعین گرامی قدر، پچھلے خطبے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے چند نئے مفاہیم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ وحی کی جو دو قسمیں ہیں. آج آپ نے یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے، کیونکہ سیرت کے اندر ہم اس باب پہ پہنچ چکے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان کے ساتھ، سبحان الذی کے ساتھ یہ آیت شروع ہوئی. گویا اس کے اندر جو بات بیان اللہ کرنے لگا یہ بڑی ایک عجابت والی بات ہے. گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی. اگر یہ سارے کا سارا واقعہ خواب میں ہوا ہوتا، نہ کفار مکہ انکار کرتے، نہ قریش مکہ انکار کرتے. جاگتی آنکھوں کے ساتھ، روح و بدن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی ہوا اور معراج بھی ہوا. اسراء اور معراج میں فرق کیا ہے؟ اسراء میں مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے جو مسجد اقصیٰ کا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، کہ رات رات میں جو ساری سیر کی یہ اسراء ہے. اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ کہ پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جو اللہ رب العزت نے نبی کریم کو اپنی طرف بلایا، یہ معراج ہے. یہ اسراء اور معراج میں جو لفظی اور اصطلاحی فرق ہے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب جو انکار حدیث کرنے والے ہیں وہ اس آیت کا بھی انکار کرتے ہیں. آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا کہ پہلی وحی کا بھی انکار کر دیا. غامدی صاحب نے تو غار حرا کا بھی انکار کر دیا، ورقہ بن نوفل کا بھی انکار کر دیا، امی خدیجہ کے سارے واقعات کا انکار کر دیا. کس بنیاد کے اوپر؟ عقل کی بنیاد کے اوپر، رائے کی بنیاد کے اوپر. اب بندہ انہی سے پوچھ لے کہ اس آیت کا جو انکار کرتے اور کہتے پتہ کیا منکرین حدیث، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے جو مراد ہے کہ راتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے جو مسجد اقصی گئے، وہ مسجد اقصی سے کیا مراد منکر حدیث لیتا ہے؟ مسجد النبوی. بندہ ان سے عقلی سوال ہی پوچھ لے کہ اگر مسجد النبوی ہی مراد لیتے ہو تو اس آیت کے اندر مسجد حرام سے جو مسجد النبوی کا سفر راتوں رات اللہ کہہ رہا ہے، اس دور میں تو یہ بھی سفر 3 دن کا تھا، یہ کیسے رات میں ہو گیا؟ اور پھر جو ہجرت ہے وہ رات کے کسی پہر میں نہیں ہوئی، دن دہاڑے چلچلاتی دھوپ میں ہوئی ہے. اور پھر جس وقت ہجرت ہوئی ہے اجماع امت ہے، تاریخ دان بھی متفق ہے کہ مسجد النبوی موجود ہی نہیں تھی. مسجد النبی کب بنی؟ نبی کریم کی ہجرت کے بعد. تو عقل اور منطق کے بھی خلاف ہے انکار حدیث. یعنی یہ کہتے ہیں راتوں رات مسجد حرام سے کہاں گئے تھے؟ مسجد النبی. مسجد النبی تو بنی نہیں تھی. خیر اس کے بے شمار دلائل ہیں. آج آپ نے جس بات کو ہم نے گزشتہ خطبے سے شروع کیا تھا اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ اس واقعے کی طرف آئیں گے. پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کتاب اللہ سے مراد، آپ نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن بھی ہوتا ہے اور کبھی کتاب اللہ سے مراد پورا دین ہوتا ہے. اور دین پورا کیا ہے؟ وحی کی دونوں قسمیں. میرے بھائیو، یہ آپ کو منکر حدیث نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے، ذاتی اجتہاد، ذاتی فیصلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں ہے، ذاتی فیصلے نہیں ہیں. رسول اللہ کی زندگی کے اوپر اللہ رب العزت کا ایسا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے کہ اگر ان کی بات ہی مان لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اپروو کیا وہ وہی بن گئے، اور جو اپروو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیتیں نازل کر دی. وحی کو نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. یہ کہتے ہیں جی محمد بن عبداللہ الگ زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ الگ زندگی ہے. میرے بھائیو، کتاب اللہ دین کے مجموعے کا نام ہے جس کے اندر قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے. اس کی 2 مثالیں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھ دی تھی، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے. آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، ان کی ایک سہیلی ہیں بریرہ. سنا ہوگا اپنے نام. سہیلیوں کو سہیلیوں سے پیار ہوتا ہے. امی عائشہ کیا چاہتی ہیں؟ بریرہ آزاد ہو جائے. وہ کہتی ہیں جاؤ مکاتبت کر لو، لکھت پڑھت کر لو، تمہیں جو آزاد کرنے کا تمہارے سے جو معاوضہ مانگتے ہیں میں عائشہ ادا کر دیتی ہوں.
یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر یہ بریرہ گئیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیجئے لیکن ولا کی نسبت، جس کو اردو میں اولا بھی کہتے ہیں، وہ ہماری طرف رہے گی، وہ ہماری طرف رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک لمبی چوڑی فقہی بحث ہے۔ جو بات آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے جو اس حدیث میں ہے، ویسے تو اس کے دیگر معنی اور مفہوم بھی ہیں۔ اس حدیث میں جو اس کا معنی لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں پیسے دو لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر سببی یا نسبی، آپ کو پتہ وراثت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اگر بریرہ کا کوئی وارث لیگل، آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں موجود نہ ہوا اور بریرہ فوت ہو گئی، ان کی ساری جائیداد دوبارہ جنہوں نے آزاد کیا ہے ان کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس کو انہوں نے شرط بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا۔ اب یہاں پہ حقیقی طور پہ ولا کی نسبت ان کی طرف نہیں تھی ہونی چاہیے، کیونکہ آزاد کون کروا رہا ہے؟ حضرت عائشہ۔ جو آزاد کروا رہا ہے، جو پیسے خرچ کر رہا ہے غلام کے لیے یا لونڈی کے لیے آزاد کروانے کے لیے، اگر بالفرض وہ بندہ یا عورت مر جائے تو اس کا وارث تو وہ ہوگا جس نے آزاد کروایا۔ ایک عام عقلی منطقی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے امی عائشہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امی عائشہ نے سارا واقعہ رسول اللہ کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں آ گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ میرے بھائیو، ایک حدیث عقیدہ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں، ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل۔ رسول اللہ نے کہا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اب یہاں پہ رکنا ہے، غور کرنا ہے، کتاب اللہ سے مراد منکر حدیث جو صرف قرآن لیتا ہے ہر جگہ پہ ہی وہ اس بات کا جواب دے رسول اللہ اب قرآن کو اگر یہ قرآن بیان کرنے لگے ہیں اور کتاب اللہ کی شرط بیان کرنے لگے ہیں تو یہ آیت قرآن سے نکال کر دکھائیں۔ رسول اللہ نے کہا ان الولا لمن آتکا، قرآن میں بقول تمہارے اور کتاب اللہ میں بقول ہمارے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ کتاب اللہ میں شرط یہ ہے ان الولا لمن آتکا، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ اٹھائیے پورا قرآن، یہ قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے؟ ان الولا لمن آتکا، دکھا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ کو قرآن اور حدیث کا مجموعہ مان لو گے آپ کو یہ شرط کتاب اللہ سے مل جائے گی، ورنہ خالی قرآن سے یہ شرط آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی عجیب مغالطہ ہے، یہ صحابہ کا منہج بھی نہیں تھا، تابعین کا منہج بھی نہیں تھا، تبع تابعین کا بھی نہیں تھا، محدثین کا بھی نہیں تھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ یہ بات سمجھیں، غور کریں۔ ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ سبحان اللہ۔ حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ اے علی، کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ پوچھنے والے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس نے بھی ابو جحیفہ کو یہ نہیں کہا ابو جحیفہ تیرا دماغ خراب ہے، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہو سکتی ہے؟ دونوں کا عقیدہ ایک ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ما عندنا شیء من الوحی ما لیس فی القرآن الا هذه الصحیفہ۔ میرے پاس وحی کے دو نسخے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک یہ صحیفہ ہے۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، اس صحیفے میں کیا ہے؟ وہی کچھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، حضرت علی نوٹ کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک رسول اللہ کا فرمان اور ایک کلام اللہ۔
اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی صرف قرآن ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ کسی بھی مسئلے کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتا۔ بتائیے قرآن پاک خالی اگر وہی ہے اور پریکٹیکل نہیں ہے، قرآن پاک حقیقت میں تھیوری ہے، پریکٹیکل رسول اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، مولوی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں یہ جو تھیوری نازل ہوئی ہے اس کا پریکٹیکل کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ اٹھائیے قرآن، 5 نمازیں تیرے اور میرے پہ فرض کی گئی ہیں، دکھا دیجئے قرآن سے۔ یہ جو نمازوں کی رکھتے ہیں بغیر وحی کے، بغیر رسول اللہ کی حدیث کے، دکھا دیجئے کہاں پہ ہیں۔ یہ سجدہ کس کو کہتے ہیں، یہ رکوع کس کو کہتے ہیں، یہ بات میں آپ کے سامنے آگے رکھوں گا، لیکن ایک جزوی بات ہے۔ حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ سجدے اور رکوع کا حکم دے رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي۔ خالی قرآن سے نماز سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے، ٹھیک ہے یہ ایک عمومی کلیہ ہے کہ اللہ جہاں سے ابتدا کرے وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، تو اب بتائیے اللہ تو مریم کو کہہ رہا ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، ابتدا کہاں سے کر رہا ہے؟ سجدے سے۔ سجدہ رکوع سے پہلے ہونا چاہیے منکر حدیث کے نزدیک، کیونکہ سجدے کا حکم پہلے آ رہا ہے۔ پتہ ہی نہیں لگ سکتا حدیث کے بغیر، ایویں ہم لوگوں کو مغالطہ لگا کہ حضرت عمر نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ خالی قرآن کے لیے نہیں تھا کہا، بلکہ دین کے لیے کہا تھا، ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی بخاری شریف کے اندر جہاں پہ حسبنا کتاب اللہ منکر حدیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے کہ حضرت عمر نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، اس سے مراد صرف قرآن ہے۔ اگر منکر حدیث غامدی صاحب اس سے مراد صرف قرآن ہے تو آگے بھی تو چلیے، اسی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا الرجم فی کتاب اللہ حق، الرجم فی کتاب اللہ حق۔ بتائیے اگر کتاب اللہ سے مراد حضرت عمر صرف قرآن لیتے تھے تو قرآن پاک سے یہ آیت نکال کے دکھا دیجئے کہ اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ کہاں ہے؟ ایک جگہ اپنی مرضی سے مفہوم لے لیا، دوسری جگہ جب بات آئی تو بات بدل دیجئے۔ یہ عجیب منکرین حدیث کا طرز عمل۔ اچھا دعوے، پھر دعوے پہ دعویٰ، دعوے پہ دعویٰ۔ سارے اوامر قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جی، سارے اوامر۔ اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا، سارے احکامات قرآن پاک کے اندر ہیں۔ سارے نواہی، نواہی کس کو کہتے ہیں؟ جو منع کیے گئے ہوں۔ اوامر کن کو کہتے ہیں؟ جن کا حکم دیا ہو۔ سارے حکم قرآن میں موجود ہیں، سارے نواہی قرآن میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند سوال رکھتا ہوں جو آپ نے یاد کرنے ہیں تاکہ انکار حدیث کا جو عصر حاضر میں بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں، کیونکہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ دین سمجھ ہی نہیں آ سکتا رسول اللہ کی حدیث کے بغیر، دین کا تصور ہی نہیں رسول اللہ کی حدیث کے بغیر، اور عمل کی قبولیت ہی نہیں حدیث کے بغیر۔ عمل صالح وہی ہے جس کے پر مہر نبوت ہو، اس کے علاوہ کوئی عمل صالح نہیں۔ تو نماز وہ ویسے پڑھے گا جیسے رسول اللہ نے کہا، ورنہ صلات کا مطلب دعا بھی ہے، صلات کا مطلب درود بھیجنا بھی ہے۔ صلات کی جو کفیت، جو 5 وقت فرض ہے، اگر تو رسول اللہ کے مطابق اس طرح رکھتے نہیں پڑھ رہا، رکوع اور سجدے نہیں کر رہا، تیری نماز قبول ہی نہیں۔ سنت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں، سنت کے بغیر اسلام سمجھ نہیں آ سکتا، سنت کے بغیر عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں باتیں ذہن نشین رکھیں۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یہ جو منکرین حدیث ہے یہ کہتے ہیں سارے اوامر کہاں پہ ہیں؟ قرآن پاک میں۔ آپ منکرین حدیث سے پوچھئے سجدہ کس کیفیت کا نام ہے؟ سجدہ کس کیفیت کا نام ہے؟
وہ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے. چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن پیش کرتے، وہ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے اور وہی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کیفیت کا نام ہے، الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے، امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم. رسول اللہ نے کہا سجدہ اس کیفیت کا نام ہے کہ مجھے حکم دیا گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. یہاں پہ ہی رک جائیے، یہاں پہ رک جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والی ذات کون ہو سکتی ہے بتائیے؟ کیا مخلوقات میں سے، کیا صحابہ میں سے کسی نے رسول اللہ کو حکم دیا ہے؟ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. بات کلیئر ہوگی، کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. امرتو ان اسجد، آگے رسول اللہ سجدے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ سجدہ اس کیفیت کا نام ہے کہ 7 ہڈیاں اللہ کے سامنے زمین بوس ہوئی ہوں. 7 ہڈیاں، 2 پاؤں کی، 2 گھٹنوں کی، 2 ہاتھوں کی، ایک یہ پوری ہڈی اللہ کے سامنے زمین بوس ہوئی ہوں. منکر حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ سجدہ اس کیفیت کا نام ہے. اب ان سے سوال آپ نے کرنا ہے. امرتو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ان اسجد علی سبعۃ اعظم. اگر سارے حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اٹھائیے قرآن، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ دکھا دیجئے یہ کس سورت کی آیت ہے. یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور رسول اللہ کا فرمان بھی وحی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اللہ اپنی مرضی سے کلام کرتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اور بالفرض جو تو نے فلسفہ بنایا ہوا ہے، رسول اللہ کی بعض واقعات بیان کرتے ہیں ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی. اگلی بات سنیے، یہ تو تھا اوامر کے بارے میں، اب نواہی کا بھی سن لیجئے جن سے منع کیا گیا. منکر حدیث یہ فلسفہ پیش کرتا ہے کہ سارے نواہی، ساری ممانعتیں کہاں پہ ہیں؟ قرآن میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتو، کیا کہتے ہیں؟ نہیتو. آپ یہ لفظ تو یاد کر سکتے ہیں نا، امرتو کا اور نہیتو کا. نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. بتائیے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں منع کیا گیا ہوں. کون منع کر سکتا ہے رسول اللہ کو؟ مخلوقات میں کوئی منع کر سکتا؟ کسی کی جرت ہے کہ رسول اللہ کو منع کرے؟ نہیتو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں. میں منکر حدیث سے یہ سوال کرتا ہوں، غامدی صاحب یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت ممنوع ہے؟ نہیں بتا سکتے. حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. آگے چلیے، اس کے دلائل 20 ہیں، لیکن میں آپ کو وہ بتلا رہا ہوں جو آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، آپ کا اور ہمارا منہج سیدھا ہو جائے، درست ہو جائے. یہ جو دور حاضر میں سیکولرزم، لبرلزم، یہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو دین کی بنیادوں کے اوپر حملہ کریں، دین کی جڑ ہی کاٹ دی. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. آپ قرآن پاک کی اس آیت کو جانتے ہیں، مفہوم بھی آپ کو پتہ ہے. عبداللہ ابن ابی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی کہ آج کے بعد ان کا جنازہ نہیں پڑھانا، ان میں سے کوئی مر جائے اس کی قبر پہ نہیں جانا. یہ آیت تو قرآن پاک میں موجود ہے غامدی صاحب، یہ نہیں کی آیت موجود ہے صرف منافقین کے بارے میں اسپیسیفک. آپ بتائیے اگر سارے اوامر قرآن پاک میں ہیں تو جنازے کا حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ عام مومنوں کا جنازہ پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ دکھا دیجئے. نہیں دکھا سکتے. زکوٰۃ کتنی دینی ہے، یہ حکم کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ بھینس کی کتنی ہے، گائے کی کتنی ہے، پیسوں کی کتنی ہے، یہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن پاک میں عمرہ اور حج کا ذکر تو موجود ہے. حج کس چیز کو کہتے ہیں، عمرہ کس چیز کو کہتے ہیں، عمرے کی کیا عادات ہیں، عمرے میں کیا کرنا ہے، حج میں کیا کیا کرنا ہے، یہ احکامات بتائیے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ جب تک آپ
लितुबय्यिना लिन्नास के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए गया कि इस कुरान पाक की तशरीह करके उम्मत को बता दे, रहती दुनिया तक उनका उसवा, उनकी जिंदगी उम्मत के लिए नमूना बन जाए। अल्लाह सेफ करके मुझे और तुझे दे कर गया है, और अल्लाह ने अगर सेफ ना किया होता तो मेरे और तुझसे मुतालबा ही नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी नमूना है, रसूलुल्लाह की सुबह के मुताबिक चलो, शाम के मुताबिक चलो, नमाज वैसे पढ़ो, उम्रा वैसे करो, हज वैसे करो, और मुनकर हदीस कहता है इनमें से कोई अमल मफूज ही नहीं। मुआज़ल्लाह, ये दीन का बेड़ा गर्क करने वाली बात है मेरे भाइयों, ये दीन का जनाजा निकालने वाली बात है। अपनी राय से, गांधी साहब की राय से कुरान को समझना है, किसी उम्मती की राय से कुरान को समझना है। और मेरे भाइयों, नबियों के बाद उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फकीह अगर कोई था तो अबू बकर था। अगर उन्होंने भी कुरान पाक को बराह रास्त हदीस के बगैर समझने की कोशिश की, गलती लग गई। यानी अगर हजरत अबू बकर मन यामल सुअन युजज़ा बिही, जब यह आयत उतरी रोना शुरू हो गए, जो कोई बुरा अमल करेगा उसको बदला मिलेगा। ए अल्लाह के रसूल, ये क्या मामला है? हम में से हर एक से गलती तो होती है, हर अमल का बदला है। रसूलुल्लाह मुस्कुराना शुरू हो गया, अबू बकर तूने क्या समझा? अलस्ता तमरज अलस्ता तहज़न, और तू मोमिन है, तुझे गम नहीं आता है तो तेरे गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या तू मरीज नहीं बनता हूं तो तेरे गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या तू यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बगैर अगर हजरत अबू बकर भी कुरान पाक को बराह रास्त ये कहता है, अब क्या बंदा के अरबी के साथ, लुगत के साथ समझा जा सकता है। अगर ये समझा जा सकता होता तो सहाबा वो पहले थे जिनको सबसे आसानी से ये बात समझ आ जाती। और हजरत उमर का मशहूर वाक़या दोहराई के लिए आपके सामने रखता हूं। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तकसुरू मिनस सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लदीना कफरू। हजरत उमर के पास एक शख्स आया और आके हजरत उमर को कहने लगा कि ऐ उमर, ये कुरान पाक की आयत आपके सामने, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हारे पे कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज को कसर करो, इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लदीना कफरू। कुरान पाक में ये शर्त है कसर की, अगर तुम्हें काफिरों के फितने का यानी काफिरों के हमले का खतरा हो। उठाइए पूरा कुरान पाक, आज जो सफर में मैं और तुम कसर करते हैं, उठाइए कुरान पाक की कौन सी आयत है, वो कहेंगे ये आयत है, इस आयत में तो ये लिखा है। अगर सिर्फ लुगत से दीन समझ आता होता तो ये बंदा आके हजरत उमर से बहस कर रहा होता। हजरत उमर को आके कह रहा है अब तो हमारी रियासत स्टेबल हो गई है, अब तो हमारी रियासत फैल गई है, अब हमें कुफार के हमले का खतरा नहीं है, अब नमाज कसर के ऊपर आप पाबंदी लगा दें, आप हाकिम हैं। हजरत उमर ने जवाब में क्या कहा? अजिबतु मिम्मा अजिबता। ये कफियत तो रसूलुल्लाह के दौर में ही पैदा हो गई थी, रियासत काफी फैल चुकी थी। जिस बात पे तूने ताज्जुब का इज़हार किया, मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था। बताइए, नबियों के बाद कायनात का सबसे बड़ा फकीह अबू बकर बराह रास्त रज़ी अल्लाह कुरान समझने की कोशिश करे, अपनी राय से गलती का इम्कान। उसके बाद कायनात के अंदर अबू बकर के बाद सबसे बड़ा फकीह और आलम उमर अपनी राय से कुरान पाक को समझ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अजिबतु मिम्मा अजिबता। मैंने भी ऐसे ही समझा था कुरान को जैसे तूने समझा, और मैं रसूलुल्लाह के पास कुरान को लेके चला गया। मैंने रसूलुल्लाह को कहा कि अब तो काफिरों के हमले का उस तरह खतरा नहीं रहा, अब नमाज कसर ख़त्म कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। कहा ये अल्लाह का सदका है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सदके को कबूल कर चुका हूं, मैं कसर करता हूं, तुझे क्या मसला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, रसूलुल्लाह ने तशरीह करनी आयात की। अदी बिन हातिम, पता है आपको, जनाब अदी बिन हातिम, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, ये कुरान पाक की आयत उतरी तो अदी बिन हातिम ने, आप गामदी साहब जरा गौर करें, अल्लाह आपको भी हिदायत दे,
اگر لغت کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنا ہوتا اور حق ہوتا تو صحابہ کا ہوتا، جو عربی دان بھی تھے، جو رسول اللہ کے شاگرد بھی تھے، جو سب سے بڑے فقیہ اور محدث بھی تھے۔ عدی بن حاتم قرآن پاک کی اس آیت کے اترنے کے بعد کیا عمل کر رہے اپنے سرانے؟ ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا، حیۃ الابیض سے سفید دھاگا اور حیۃ الاسود سے کالا دھاگا سرانے کے اوپر رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ ساری رات غور کرتے رہے کہ جب سفید دھاگے کی سفیدی نظر آئے گی اور کالے دھاگے کی کالک نظر آئے گی تب تک میں کھاتا پیتا رہوں گا۔ کیا ہوا؟ کافی سورج نکل آیا، تب دونوں میں فرق واضح ہوا۔ رسول اللہ کے پاس چلے آئے، رسول اللہ کو آگے کہا یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت اتری تھی، میں نے اس کے مطابق عمل کیا، یہ تو بڑا لمبا چوڑا وقت ہے۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، کہا عدی تو نے قرآن کو کیا سمجھا؟ خیط الابیض سے مراد دن کا اجالا تھا اور خیط الابیض سے مراد رات کی تاریکی تھی، جب آپس میں مل جائیں۔ یہ قرآن کا مفہوم تھا، یہ قرآن پاک کا ترجمہ۔ صحابہ براہ راست، اور یہ تو چلو انفرادی صحابہ کی بات کی، انفرادی کی بات کر رہا ہوں نا، سارے صحابہ ایک دن آگے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قرآن پاک کی آپ نے بھی آیت سنی ہوئی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگئے، اے اللہ کے رسول یہ قرآن پاک میں کیا آیت نازل ہو گئی ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے، لم یلبسوا، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرے؟ چلو غیروں کی جانوں پہ ظلم تو نہ کرنے والا ہوگا، اپنی جان پہ ظلم تو ہر کوئی کر لیتا ہے، کبھی گناہ کر لیا، کبھی حد سے زیادہ مشقت کر لی۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، وہ تو انفرادی صحابہ کا قول تھا، یہاں پہ صحابہ کی پوری جماعت آ رہی ہے۔ غامدی صاحب اگر رائے کو ماننا ہوتا، اللہ کی قسم ابو بکر کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی، عمر کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی، عدی بن حاتم کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی۔ یہ سارے صحابہ ایک ہی رائے لے کے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور میرے صحابہ تم نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں پہ یہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کرنے کی بات آئی ہے نا، اس سے مراد شرک ہے۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ حق رسول اللہ کا ہے کہ وہ قرآن پاک کو بیان کریں۔ غامدی کہتا ہے نہیں میری تفسیر پڑھ لو پورا دین سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح پرویزی گزرا، اسی طرح چکڑالوی گزرا، ہماری تفسیریں پڑھو پھر جو قرآن سمجھ آئے گا۔ رسول اللہ کی تفسیر نہ پڑھی جائے، ان لوگوں کی امتیوں کی تفسیریں پڑھی جائے۔ میرے بھائیوں، رائے، اور یہ تو صحابہ تھے نا، رائے اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ کی قسم، رائے اگر وحی کے تابع نہ ہو، رائے وحی کے تابع نہ ہو تو ابلیسیت اور شیطانیت وجود میں آتی ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں دیکھا انا خیر منہ، انا، شیطان ابلیس وہ پہلا تھا جس نے وحی کے سامنے، وحی اللہ کا حکم، وحی کے سامنے کیا کہا؟ انا، میری رائے، میری عقل، میری فہم و فراست۔ جب انا آ جائے، جب رائے آ جائے، رائے وحی کے تابع رہے گی تو ہدایت پہ رہے گی، لیکن جب اپنی عقل کو انسان کہے گا کہ بس میں ہی کل عقل۔ یہی واقعہ، یہ تو صحابہ کا تھا۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے واقعہ اسراء و معراج کو شروع کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے آپ نے اپنا منہج بھی تو درست کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، آپ دین کے اوپر کسی عمل کے اوپر پورے نہیں اتر سکتے۔ حضرت امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا مسجد النبوی کی بڑی فضیلت ہے۔ جی فضیلت ہے، مسجد النبوی کی فضائل آپ کو پتہ ہیں۔ مسجد النبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے۔ وہاں پہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جو رسول اللہ کے گھر اور منبر کے درمیان آسمان سے نازل ہوا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے ایک احاطے کے اندر، اور مدینہ وہ ہے جہاں پہ طاعون نہیں آ سکتا، جہاں پہ دجال نہیں آ سکتا۔ وہ بندہ امام مالک کے پاس آ کے کہتا ہے میں ذی الخلیفہ کے مقام سے احرام نہیں باندھوں گا۔ کیوں؟ میری رائے میں ذی الخلیفہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، میری رائے میں ذی الخلیفہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اصل فضائل تو مسجد النبوی کی ہیں۔
مدینہ کے ہیں، میں احرام کی نیت کروں گا مسجد نبوی سے کروں گا۔ امام مالک نے کہا فتنے میں مبتلا ہو گیا تو، فتنے سے بعد آ جا۔ کہا میں کیسے فتنے میں مبتلا ہوں؟ دلائل دے رہا یہی کہ مدینہ کی فضیلت، مسجد النبوی کی فضیلت۔ کہا یہ جو تو اپنی رائے لڑا رہا ہے، کیا رسول اللہ کو مسجد النبوی کی یہ فضیلت نہیں تھی پتا؟ کیا مدینہ کی یہ فضیلت نہیں تھی پتا؟ کیا یہ نہیں تھا پتا تعاون نہیں آتا؟ یہ رسول اللہ نے تجھے اور مجھے بتایا۔ کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ذی الحلیفہ کے مقام سے احرام کی نیت کی؟ یہی فضیلت اکیلی کافی ہے، اور تیرے عمل کو رد کرنے کے لیے بھی اکیلی کافی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ڈر جائیں وہ لوگ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ امام مالک یہی بات اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈر جا، یعنی صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، تابعین کا بھی یہی عقیدہ۔ حسن بصری کی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حسن بصری ایک جگہ پڑھانے چلے گئے، درس دیا، سوالات ہوئے، ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ امام اور مقتدی اگر صرف دو ہوں تو امام کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ ان تک نہیں پہنچی حدیث، ضروری نہیں تھا، کئی حدیث صحابہ تک بھی نہیں پہنچی ہے۔ تو آج علم کا دور ہے، آپ اور میں فائدہ نہیں اٹھاتے، پوری پوری حدیث کی کتابیں چھپ چکی ہیں، صحیح الاسناد بھی، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حسن بصری نے اپنا رائے پیش کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں ہاتھ سے پسند کرتے تھے، اور میرا ذہن یہ کہتا ہے امام دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو جائے اگر صرف دو۔ اندر سے ایک عورت نے دروازہ کھٹکایا، درس دے رہے ہیں، کہا میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں، اور عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بچے کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے یہ حدیث سنی ہے، مشہور ہے، اور اس بچے کو اپنے دائیں کھڑا کیا۔ حسن بصری اڑ گئے، میں نے رائے دی تھی امام دائیں ہو، اڑ گئے، کہا علم سکھانے آیا تھا اور ایک عورت سے سیکھ کے جا رہا ہوں، میری رائے کو مسترد کر دیا جائے اور اس عورت کی بات کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔